ومحبتك رسول الله أفضل الإيمان برسلنا هذا كأس الكساء من الخوف عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فحبت بهم الملائكة واستغفر لهم أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام صدق الله الحسنى وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مقوم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام ثم الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحمة الله وكر الفاتحة. اے مومنوں جب مجلس شبیر میں آنا بچوں کا تمہیں واسطہ یہ بھول نہ جانا یہ سوچ کے جی کھول کے تم اشک بہانا مجلس جہاں ہوگی وہاں ہائے آتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ اللہ کرے آئے کبھی ایسا زمانہ ہو شام کے زنداں کی طرف آپ کا جانا پھٹ جائے گا دل دیکھ کے وہ غم کا ٹھکانہ بے حال ہوئی قبر میں سوتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ من جانبے دریا گیا پاس سے ملاور اور دریا سے مشکیزہ بھرا بادل بزتر دریا کی ہر ایک موج یہ کہتی تھی تڑپ کر ہے تیسرا دن ہائے تڑپتی ہے سکینہ پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ پیاسی ہے سکینہ جب 11 محرم کو سوئے شام سدھاری
دریا کی طرف دیکھ کے زینب یہ پکاری، عباس نہ مر جائے بھتیجی یہ تمہاری، بے حال میری گود میں بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ اس طرح ستم ڈھاتے ہیں اب ظلم کے پانی، لا کر یہ بھرے کوزے بہا دیتے ہیں پانی، کچھ اور بھی بڑھ جاتی ہے یوں تشنہ دہانی، بھائی کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ آنسو ابھی بچی کے نہیں پائے تھے تھمنے، پھر مار دیا درا کسی اہل ستم نے، سجاد کو ہر گام رلایا اسی غم نے، اس عمر میں یہ سختیاں سہتی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ دروں کی اذیت سے تڑپتی ہے حزینہ، دکھتا ہے بدن سے سکیاں لیتی ہے سکینہ، سونے کے لیے پاس نہیں باپ کا سینہ، ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ۔ یہ ظلم بھی کم سن پہ ستمگاروں نے ڈھایا، رکھا ہے اسے قید وہاں پر یکو تنہا، رہتا ہے جہاں دن میں قیامت کا اندھیرا، ڈر ڈر کے نہ مر جائے اکیلی ہے سکینہ، پانی نہ ملا آج بھی پیاسی ہے سکینہ، پیاسی ہے سکینہ، ہائے پیاسی ہے سکینہ۔
سینے پہ کھائی ہوگی مجرئی خیر میں سے زینا مجرئی خیر میں سے زینا نکل آئی زیر خنجر شہید دیار بھی تڑپے ہوں گے ذبح کے وقت جو زینا ذبح کے وقت جو زینا نکل آئی ناتوا دیکھ کے عابد کو یہ بولے رہ گی ہائے کس نے اسے زنجے ہائے کس نے اسے زنجے پلائی ہوگی رسنے آلے نبی رسن سے ہوگی جس گھڑی رہا حتی دایا جانب بیمار کربلا صدمے سے کانپنے لگے مولا کے دست و پا گردن سے تو پاؤں سے زنجیر گردن سے تو پاؤں سے کی بیڑیاں جدا گردن سے تو پاؤں سے کی بیڑیاں جدا غربت کی سر کی دیکھے وعدہ نے رو دیا گردن جھکا کے عابد مستر نے رو دیا گردن جھکا کے عابد مستر نے رو دیا مڑ کر شقی نے پھر یہ ادب سے کیا کلام میں نے رہا کیا تمہیں اب فلک مقام مستحق قید ہر میں شاہد تشنہ کام لے جائیں آپ سب کو مدینے میں یا امام لے جائیں آپ سب کو مدینے میں یا امام شیر خدا بھی خواب میں تشریف لائے تھے شب کو رسول ان کی سفارش کو آئے تھے شب کو رسول ان کی سفارش کو آئے تھے حیرا گئے یہ سنتے ہی عابد کے دست و پا بولے زبان بند کرو بانیے جفا دیتا ہے مجھ کو دل بھرے زہرا کا خوبہ سمجھائے سہل خط دل جان مصطفیٰ سمجھائے خط سہل دل جان مصطفیٰ جہاں کا واقعہ ہے شہ مشرقین کا انصاف ہوگا حشر میں خون حسین کا انصاف ہوگا حشر میں خون حسین کا نے تخت سے غرض ہمیں مال و زر سے کام ہاں ایک تبرکات کا خام یہ لا کلام اسباب لے گئے ہیں جو غارت میں اہل شام ہے سب وہ یادگار رسول فلک مقام ہے سب وہ یادگار رسول فلک مقام منگوا دے وہ کہ بس ہمیں خواہش اسی کی ہے ضائع نہ ہو کہیں وہ امانت نبی کی ہے ضائع نہ ہو کہیں وہ امانت نبی کی ہے سنتے ہی یہ لئی نے دیا حکم ناگہاں آیا تبرک کا شہنشاہ سو جان
रखे जुला के सामने आबे की किश्तियाँ, दौड़े हरम हुसैन के करते हुए फुगा, होने लगी बलान सदा शोर हुसैन की, बुआ गई लिबास खूने हुसैन की, बुआ गई लिबास खूने हुसैन की। सज्जाद ने यजीद से रोकर कहा ये जा, इसने सरे हुसैन को फौरन तलब किया तलब, आया नजर जू ही सरे शबीर है गज़ब, दौड़े सरों को खोले हुए अहले बैसा, दौड़े सरों को खोले हुए अहले बैसा, गमगी दिलों पे और अजिया सिवा हुई, पीटिए बीबियां की क़यामत बपा हुई, पीटिए बीबियां की क़यामत बपा हुई। आंसू बहा के तब सरे सरवर ने ये कहा, बेटा मुकाम सब्र है लाजिम नहीं बुका, चहलुम के दिन भी कट गए एहसान किबरिया, मिल जाएगा कफन बिना रो बिदर फिदा, मिल जाएगा कफन बिना रो बिदर फिदा। दौलत मिली है कैद से हर सोमवार को, अब खबर भी मिलेगी गरीब दयार को, अब खबर भी मिलेगी गरीब दयार को। जिस दम सुना ये जिक्र तो मैं शर्बपा हुआ, सज्जा से ये बानो बेकस ने तब कहा, वारी तड़प रही है ये मागम की मुब्तला, पहुंचा दो मुझको खबरे सकीना पे मैं फिदा, पहुंचा दो मुझको खबरे सकीना पे मैं फिदा। वाइस गरीब आजिज़ो मुस्तर को ले चलो, बेटा बहन की खबर पे मादर को ले चलो, बेटा बहन की खबर पे मादर को ले चलो। पहुंची करील है के जो कैदी बहाल ज़ार, देखा बनाए खाक पे छोटा सा एक मज़ार, बोले बहा के अश्किए सज्जाद नामदार, अम्मा यही है खबर सकीना जिगर फिगा, अम्मा यही है खबर सकीना जिगर फिगा। मिट्टी का ढेरा बुका करके देख लो, तुर्बत को अपनी बेटी की जी भर के देख लो, तुर्बत को अपनी बेटी की जी भर के देख लो। ये सुन के पीटने लगे नामों से मुस्तफा, मरकत के गिर्द हाय सकीना का गुल हुआ, लेकर बलाए कब्र की बानों ने ये कहा, वारी उठो गया ये मागम की मुब्तला, वारी उठो गया ये मागम की मुब्तला। चौथा भी बरस था के मौत आ गई तुम्हें, कुर्बान जाऊं या की हवा भा गई तुम्हें, कुर्बान जाऊं या की हवा भा गई तुम्हें। मोहम्मद सलवात चंद ज़रूरी ऐलानात और गुजारिशात आपकी खिदमत में। चहलुम के अशरे की मजलिसों के सिलसिले जो इस इमाम बारगाह में जारी है, सैटरडे तक जारी रहेगा। कल शब अरबईन है, क़िबला मौलाना फ़ारुक़ अली ताली हुसैनी साहब की मजलिस के बाद हमारियाँ निकलेंगी
اور چہلم کا پروگرام کچھ اس طرح ہے: 12:30 پر زیارت اربعین، 12:50 پر نماز اور مجلس اربعین، 3 بجے جلوس ڈاؤن ٹاؤن شکاگو، یہ اعلان لیڈیز کے لیے ہے۔ 6 بجے لیڈیز کی مجلس ہوگی اور 8:39 پر نماز مغربین اور چہلم کی مجلس ہوگی۔ ان مجلسوں سے خطاب قبلہ مولانا فاق علی تعالی حسینی صاحب فرمائیں گے۔ آپ تمام مومنین سے ان پروگراموں میں وقت کی پابندی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ اس کے علاوہ 27 صفر جو کہ 12 جون ہے، سیٹرڈے کے روز حجت الاسلام مولانا ذیشان حیدر عابدی صاحب اس عزاخانے میں مجلس سے خطاب کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مجلس بعد نماز مغربین ہوگی۔ آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ 12 جون کو جو کہ سیٹرڈے کا دن ہے اس مجلس اعزاء میں شرکت کریں۔ اس کے بعد 16 جون اور 17 جون جو کہ بدھ اور جمعرات کا دن ہے، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب لکھنوی، جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، انڈیا کے بہترین خطیبوں میں سے ہیں، اس امام بارگاہ میں مجلسوں سے خطاب کرنے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ مجلسیں بعد نماز مغربین منعقد ہوں گی۔ آپ تمام مومنین سے ان مجلسوں میں شرکت کی استدعا ہے۔ ان مجلسوں کا پروگرام بھی یہاں لگا دیا گیا ہے۔ اگر جو بھی مومنین ان میں تبرک دینا چاہیں محمود دھانجی صاحب سے یا معصوم انتظامیہ سے رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ جناب مولانا ابن حسن نجفی صاحب قبلہ 18، 19 اور 20 جون کو جو کہ فرائیڈے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے ہے، اس امام بارگاہ میں مجلسوں سے خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ یہ مجلسیں بھی بعد نماز مغربین ہوں گی۔ آپ تمام مومنین سے ان مجلسوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تلاوت فرمائے کہ سید قلب حسین ابن سید منور حسین اور سیدہ بیگم بنت حسین خان سید علی نقی ابن سید یاسین علی خان صاحب روپا سے صدر سباب فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد۔ اور حضرات صالحہ رضا اور دلناز کاظمی دو آدمی بیمار ہیں۔ آپ حضرات دعا فرمائیں کہ پروردگار ثانی ذرائع سب کے ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں انشاءاللہ۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم۔ اور ایک سورہ فاتحہ سید حیدر علی ول جعفر علی اور حسین بانو بنت حیدر علی کی روح کا ایصال ثواب فرمانے کی زحمت فرمائیں۔
जनाब वली हैदर साहब बीमार हैं, आप दुआ फरमाएं। परवरदिगार बीमारी करबला के सिद्ध उनको शफाए कामिला और अजर अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व अला आदाइ उलमाइहिम व अला आदाइ अहिब्बाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। की मुनासिबत से हज़रत मामूल मैंने आपकी खिदमत में आज तफसीर को सरनामे कलाम करार दिया है। कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ आय करीमा है, ख़ास तौर से दीवान अहले बैत के दरमियान, और हमेशा मैं शब जुमा को इसी आय करीमा को सरनामे कलाम करार देता हूँ। और ये तो आयत वह है कि जिसके तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं, और ये सिर्फ एक मजलिस के मजमे की खुसूसियत है जो दुनिया के किसी मजमे में नहीं है, चाहे हम ही क्यों ना मजमा कर लें किसी नाम के ऊपर, तबलीग के नाम के ऊपर या दर्स के नाम के ऊपर या इज्तिमा के नाम के ऊपर या सबक के नाम के ऊपर, किसी नाम पे ये मजमा करें, लेकिन वो खुसूसियत जो मजलिस को हासिल है वो किसी भी इज्तिमा को हासिल नहीं है। हत्ता कि चाहे वो दर्स खारिज क्यों है, हमारा वो अपनी जगह, उसकी अजमत अपनी जगह, अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो हमारी मजलिस है ये अपनी जगह खुसूसियत रखती है। यूँ तो मजलिस को मजलिस पार्टी को भी कहा जाता है, इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हैदराबाद में, मजलिस पार्लियामेंट को भी कहा जाता है, मजलिस कमेटी को भी कहा जाता है, लेकिन अज़ादारी ने कुछ इस्तिलाहें ऐसी अपना ली हैं कि अगर उसकी एक डिक्शनरी बनाई जाए, लुगत बनाई जाए, तो वो मानी जो अज़ादारी ने अपना लिए हैं उसकी एक मुस्तकिल लुगत और डिक्शनरी बन सकती है उर्दू अदब के अंदर। यानी जब किसी गिरोह के अंदर या किसी ग्रुप में जब कोई मानी का तबादुल जिसे कहा जाता है, अलग एक उसूल फ़िक़ह की मुस्तकिल बहस है कि अब किसी गिरोह के अंदर अगर कोई नाम लिया जाए तो उससे किस चीज़ का तसव्वुर होता है और किस चीज़ का ख्याल पैदा होता है, तो उस गिरोह के अंदर या उस इलाके के अंदर उसके वही मानी हो जाते हैं कि जो उसके मानी बोलने के बाद समझ में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो अब उस गिरोह की इस्तिलाह कहलाती है कि उस गिरोह की इस्तिलाह है और उस गिरोह के अंदर उसके यही माने समझे जाते हैं। ऐसे हज़ारों माने ऐसी कोई वो नहीं है। जैसे मसलन कह के मौलाना साहब फिल्म देख रहे हैं, अब फिल्म अगर कहा जाए तो फिल्म के माने वो भी फ़ोटो होती है जो पासपोर्ट में लगी हुई, फिल्म माने वो भी जो फ्रेम में लगी हुई, लेकिन जब फिल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तब उससे मुराद कोई फिल्म नहीं होती, बस तो मुराद उसी फिल्म का तस्वुर होता है कि जो फिल्म देखी जाती है, जिसके लिए हराम का आमतौर से फतवा लगाया जाता है। और जो किया आपने, ऐसे बहुत से माने अच्छे भी और ख़राब भी। जैसे खुदा बादशाह को कहा जाता था, अहले फारस बादशाह को खुदा कहते थे जो सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए कि उनके दरमियान में खुदा बादशाह से बड़ी कोई ताकत नहीं थी। तो अब वो बादशाह की बिना पर कि जो सबसे बड़ी हमारे दरमियान में ताकत है, जिसको हमारे ऊपर पूरा इख्तियार है, वो हमारा खुदा है, उस इसीलिए खुदाबंद कहते थे वो इसको, बादशाहों को। उस मुनासिबत से उन्होंने अल्लाह को खुदा कहना शुरू कर दिया। लेकिन अब खुदा कहने से किसी बादशाह का तस्वुर पैदा नहीं होता। जब मुतलक मुसलमानों के दरमियान में लफ्ज़ खुदा बोला जाता है तो उससे खुदा का तस्वुर होता है, यानी अल्लाह का तस्वुर होता है। इसलिए खुदा कहने में कोई हरज नहीं है, चाहे वो अलग बात है कि अल्लाह कहना अफजल हो, लेकिन खुदा कहने में कोई हरज नहीं। नमाज के माने पूछे भाई, नमाज का तो शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लफ्ज़ नमाज का न ये शरई लफ्ज़ है, न ये अरबी लफ्ज़ है, न उर्दू लफ्ज़ है, ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, गालिबन तुर्की लफ्ज़ है। इसके माने होते हैं पूजा करना, भगवान की पूजा करिए, चाहे अल्लाह की पूजा करिए। नमाज माने अपने मजहब के अंदाज से इबादत कर लेना। लेकिन अब नमाज के मानी क्या है जो आप कहते हैं फला बेनमाजी है, ये थोड़ी है कि वो पूजा नहीं कर रहा है मंदिर के अंदर या गिरजा घर नहीं जा रहा है। मुसलमानों के दरमियान में जब लफ्ज़ नमाज बोला जाता है, भाई नमाज अरबी में कुरान में आपने पढ़ा, किसी हदीस में देखा? सलात है, और वो भी कोई लफ्ज़ कुरान में ऐसा नहीं जिसके मानी इस नमाज के हो। ये तो अलग बहस है, मैं इस पर गाड़ी बहस छड़ूंगा भी नहीं, इसलिए पहले दिन से बहुत पहले उतर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट स्पीच विल बी बेस्ट स्पीच, मुख्तसर करो तो ज़्यादा अच्छा होता है।
اور کبھی لمبی کر دی، اتنی اچھی تقریر آپ کر دیجیے لوگ بور ہو جاتے. اچھی ہو گیا، اچھی تو پڑھی لیکن بڑی دیر کر دی ہے نا. خیر بہرحال مجھے زیادہ اب نماز کا لفظ تو کوئی شریعت سے تعلق ہے نہیں، لیکن چونکہ ایرانی بادشاہوں کا اثر تبلیغ دین میں زیادہ رہا، اس لیے وہ لفظ منتقل ہوتے ہوتے اب ہمارے درمیان میں آ گیا. اور اس نماز سے مراد اب وہی نماز ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے سلام پہ ختم ہوتی ہے. لفظ پاک، پاک کے معنی کلین، پاک کے معنی طہارت. پاک کا لفظ کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے، اس کا کوئی دور دور تک نہیں ہے، کہیں سے نہیں ہے، ابتدا میں نہیں انتہا میں. لفظ پاک کے پاک تو ایک فارسی لفظ ہے. یہ فارسی چونکہ وہاں شیعہ زیادہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں یہ دینی زبان ہے، ورنہ فارسی زبان کا دین سے کیا تعلق؟ وہ تو ٹاٹا کی زبان ہے. ٹاٹا فارسی ہے نا ہماری، ٹاٹا کا نام سنا ہے، ٹاٹا برلا، یہ تو ٹاٹا کی زبان ہے، یہ کوئی علماء کی زبان تھوڑی ہے نا. یہ تو فارسی لفظ ہے. فارسی فارسی ایک قوم ہوتی ہے نا باقاعدہ جو آپ کی پوجا کرتی، دنیا کی سب سے پرانی قوم. تو اب وہ قوم فارسی ہے، اس کا لفظ ہے پاک. فارسی کا لفظ ہے پاک. پہ عربی میں ہوتے نہیں، جس لفظ میں پہ آئے گا اس کا تو تعلق ہی عربی سے نہیں ہوگا. جس لفظ میں لفظ پہ آئے گا اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، چاہے وہ پاک کی پہ ہو چاہے پاگل کی پہ ہو. وہ عربی میں نہیں آ سکتا، وہیں سے پہ آئے. سمجھ رہے ہیں کہ آپ میری بات بول. تو اس کا لفظ چونکہ ایسا ہوا کہ ایران سے زیادہ تبلیغات ہوئی، تاریخ بیک گراؤنڈ مختصر طریقے سے بہت مختصر ہوئی، تو تبلیغات ہوئی. تو اب جب وہاں سے ہم نے چونکہ فارسی میں توضیح مسائل پڑھی اور فارسی سے الفاظ سفر کر کے یہاں چلے آئے، کہاں؟ مسلمانوں میں ہندوستان تک آگے، پاکستان تک آگے. جب آگے تو اب جب کہا جاتا ہے فلاں چیز پاک کر دو، بلکہ اگر آپ ساؤتھ انڈیا میں چلے جائیں، حیدرآباد میں، بنگلور میں اور مدراس میں، وہاں چلے جائیں تو وہاں لوگ کہتے ہیں کہ مولانا پاک ہو گیا، یعنی زمین جھاڑو دے دیا، پاک ہو گئی. فلاں چیز لکشمی نے پاک کر دیا ہے، فلاں چیز رام نے پاک کر دیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کہتے فلاں پٹیل نے پاک کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ پاک کے معنی صفائی کے لیتے ہیں. اگر آپ ہمارے یو پی کی طرف چلے جائیں تو وہاں پاک کے معنی طہارت کے ہوتے ہیں. ہمارے یو پی والے ان کو ہنستے ہیں، یہ دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ لکشمی نے پاک کر دیا، رام نے پاک کر دیا، جبکہ وہ غلط ہے، یہ زیادہ صحیح ہے. اس لیے کہ پاک کے معنی صفائی کے ہوتے ہیں، شریعت کے کوئی اس کے معنی نہیں ہے. لیکن ہمارے کیا پاک کے معنی طہارت کے ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے غسل، اب غسل معنی نہانے کے ہوتے ہیں، لیکن اگر کہیں غسل کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل وہی ہے جو شرع نے کہا ہے، اور جو کرتے ہیں ایک ہی لفظ کے اوپر. تو ایسے بہت سے الفاظ ایسے جس کو ہم دین کے سے تعلق سمجھتے ہیں، لیکن اس کے معنی الگ ہو گئے. اس کا کوئی لفظ کا تعلق دین سے نہیں ہے، معنی کا ہوگا. جیسے خدا کا ہے درگاہ، آپ کہتے ہیں درگاہ کا کیا تعلق؟ عربی میں کہیں درگاہ کا لفظ سنا ہے؟ در اور گاہ دونوں فارسی ہے، در مانے در اور گاہ مانے جگہ. بارگاہ آپ کہیے، ہے نا، بار نیکی سے نکلا ہوگا، اس لفظ پہ غور نہیں کیا، کسی بارگاہ میں آتے ہیں. اسی میں سے آزاداری. آزاداری جو ہے یہ لفظ دو لفظ، ایک تو پیور عربی لفظ ہے لفظ آزاد، یہ تو عربی لغت سے تعلق رکھتا ہے. اور دار کا تعلق جو ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ فارسی سے ہے. تو کبھی کبھی وہ لفظ جو فارسی اور اردو میں استعمال ہونے لگتے ہیں، دونوں مل کے معنی دیتے ہیں. آزادار یعنی کہ اپنے ظاہری انداز کو اور اپنے عمل کو اس انداز سے رکھنے والا کہ لوگ اس کو سمجھیں کہ وہ حسین کی عزا کا اظہار کر رہا ہے. جب دار کا تعلق آتا ہے تو اسے اظہار کے معنی مراد ہوتے ہیں، دل کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس سے. مثلا کوئی دیندار تو سب ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، کیونکہ کوئی زیادہ نماز پڑھتا ہے، باطہارت رہتا ہے، نجس نہیں کرتا، صاف ستھرا رہتا ہے، جماعت میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا دیندار ہے. بڑا دیندار چھوٹا دیندار کیا مطلب؟ یعنی اس کے ظاہری انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیندار ہے، اس کا تعلق دل سے نہیں ہوتا. لیکن دیندار ہے نا، دلدار. دلدار تو سنا ہو، کوئی لفظ سنے چاہے نہ سنے، یہ لفظ ہاں یہ تو کانوں سے ٹکراتا ہے نا، گانوں میں ٹکراتا ہے، ڈائلاگ میں ٹکراتا ہے. کوئی دار سنے چاہے نہ سنے، دلدار تو سنا ہوگا. ہمارے لیے نہ سوچے کہ ہمارے لیے دلدار ہے، ہمارے تو دار ہی دار ہے. صلوات بھیجا محمد اب یہ ہو گیا یہ الفاظ. اب یہ کہا جاتا ہے نا اکثر یہ بھائی یہ تو ہندوستان کا رواج ہے، یہ تو پاکستان کا رواج ہے عزاداری کے اندر، اس کا تعلق فلاں جگہ سے کہاں ہے؟ یہ لفظ ہی شریعت میں نہیں ہے. کبھی کبھی لفظ استعمال، جیسے ماتم. ماتم جو ہے وہ پلیس کے لیے آتا ہے، اس میں جو میم لگی ہوئی ہے وہ ظرف کی ہے. جیسے مسجد میں جو میم ہے سجدہ کرنے کی جگہ، مندر میں جو میم ہے عبادت کرنے کی یا اپنے اظہار عبادت کی جگہ، مقصد میں جو میم ہے وہ میم اس میں ہے ماتم میں. ماتم کے معنی ہوتے ہیں امام باڑہ، عزا خانہ. یہ جو آپ ماتم کرتے ہیں یہ ماتم سے مراد نہیں، وہ جگہ جہاں بیٹھ کر غم کیا جاتا ہو اس کو ماتم کہا جاتا ہے. اس میں ظرف کی میم لگی ہوئی ہے. لیکن اب ماتم کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی حسین کے لیے اظہار غم کرنا. اب ماتم کے معنی سینے پہ ہاتھ مارنا. اب آپ جہاں میں نماز پڑھاتا تھا
مولانا نے دیکھا ہے مسقط کے اندر وہاں لکھا ہوا ہے, بہت بڑا بورڈ لگا ہے کہ ماتم امام حسین, یعنی امام حسین کا امام باڑا علیہ السلام. تو الفاظ یہ الگ بات ہے کہ جب کبھی عزاداری کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہر رخ سے لوگوں کی شریعت سوچتی ہے, لیکن جب کوئی اور بات ہوتی ہے تو کوئی شریعت نہیں سوچتی. میں نے کہا تھا نہ قرآن کا پارا, بے قرآن کے پاری یزید نے بنائے ہیں, نہ رسول خدا نے بنائے, نہ اصحاب نے بنائے, نہ تابعین نے بنائے, تبع تابعین نے بنائے, وہ تو یزید نے بنائے ہیں قرآن کے پارے. پھر پارا خود لفظ جو ہے وہ تو اس کا تعلق ہی نہیں, پارا مانے ٹکڑا, اس میں کیا لگی ہوئی ہے, تو عربی میں تو آ ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ کہتے ہیں جز, کہ قرآن کے 30 پارے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو پھر آگے کہاں سے آ گئی, تو لفظ کہاں سے آ گئی؟ نہ جانے کتنے ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو ہمارے. روزہ خود, روزہ کہاں سے, روزے کے معنی کے لیے آپ نے دیکھے روزہ معنی کیا ہوتا ہے؟ روزہ نہیں اس بات سے, یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں بے موضع ہے, یہ کہاں ہے, کوئی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ اس لفظ کے آپ نے سب کو سمجھانے کے لیے ایک معنی رکھ لیا. جب کہ جیسے آپ کہہ دیتے ہیں کہ فاسٹنگ ہے نا, انگلش میں جیسے آپ فاسٹنگ کہہ دیتے ہیں ویسے روزہ ہے, شریعت سے کیا تعلق ہوتا ہے, فلان بھی روزے دار. ایسے بے شمار الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں کے ہمارے درمیان میں آ گئے ہیں, لیکن چونکہ ان سے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا. حتیٰ کہ قرآن میں بھی, اس دن مولانا مجلس پڑھ رہے تھے, میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہ لفظ عربی نہیں ہے, جہنم کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا. مولانا فیض صاحب بیٹھے تھے, میں نے کہا جہنم بھی تو عربی نہیں ہے, مذاق. اس لیے کہ بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عربی نہیں ہیں اور جو قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں وہ عجمی ہیں, کیونکہ ان کے غالب معنی وہی ہو چکے تھے, تو قرآن نے بھی اسے رکھ دیا ہے. قرآن میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو عربی نہیں, ایک الگ بحث ہے اس چیپٹر میں کہ اللہ کہتا ہے قرآن عربی میں نازل کیا وغیرہ وغیرہ, توجہ فرما رہے ہیں آپ. لیکن جب اس کے معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے, کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے معنی بالکل چھوٹ جاتے اور بعد والے معنی بالکل سمجھ میں آنے لگتے. پہلے والے معنی رہ جاتے, اس کے اصلی معنی کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے. ایسے تو ہزاروں الفاظ آپ کی زندگی میں ہے نا, تو اس کے اوریجنل معنی کیا ہوں گے پتہ ہی نہیں. روزانہ انگلش کے الفاظ ہیں اور بہت سے ایسے الفاظ ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ, جیسے فرعون کا لفظ آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ فرعون کے, فرعون کا نام ہی نہیں تھا, فرعون تو اس کا سر نیم تھا. جتنے بادشاہ ہوتے تھے فرعون اس کا نام آگے لگتا تھا, ان کو فرعون کہا جاتا تھا. اس لیے اس کی جمع فرعونہ ہے, یعنی سارے فرعون, پوری فیملی اس کا. پھر ڈائنسٹی کا نام تھا, پوری ڈائنسٹی کا نام فرعون تھا. اور جو فرمایا, لیکن آپ سمجھتے اس کا نام فرعون ہوگا, نام تھوڑی تھا. لیکن چونکہ وہ اپنی نسل میں سب سے آگے تھا, یہاں تک کہ اس کا نام اب کوالٹی بن گیا ہے. کہتے ہیں فلاں میں بہت فرعونیت پائی جاتی ہے. اگر کوئی بہت مغرور ہے تو کہا اس کے اندر فرعونیت پائی جاتی ہے. معلوم ایسے الفاظ اپنا سفر کرتے رہتے ہیں, لیکن کسی الفاظ پر کوئی تحقیق کرتے نہیں. اگر تحقیق ہوتی ہے تو کہیں سے کوئی بات عزاداری میں آئی اور فوراً ملا کی ناک سے نزلہ شروع ہو گیا. یہ تو چیز شریعت میں نہیں ہے, جو چیز دین میں نہیں ہے. اور ہر چیز کو ہم آپ کو شریعت میں بھی دکھا چکے اور مسلسل تفصیل سے قرآن میں بھی آپ کو دکھا چکے ہیں. ہر چیز مسلسل رس کرتے چلے جا رہے ہیں آپ کے سامنے. لوگ کہتے ہیں عزاداری قرآن میں ہے, نماز قرآن میں ہے, کہیں روزہ قرآن میں ہے. اگر قرآن میں ہوتا تو آپ غور کیجئے ایک بات. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں یہاں پر کہ آپ غور کیجئے کہ نماز اس پیغمبر نے کتنی بار پڑھی تھی زندگی میں. ایک بار, بہت توجہ کیجئے کہ آپ کو یہاں سے ایک طرز فکر دے رہا ہوں الگ سے. نماز پیغمبر نے کیا بار پڑھی تھی؟ پچھلے سال پڑھ چکا ہوں, کوئی نیا نہیں. جب نیا پڑھتا تو لیکن آپ کو یاد دلا رہا ہوں, کیا تھوڑا پڑھا ہوگا. پیغمبر نے کیا بار پڑھی؟ ایک بار زندگی میں, سال میں ایک بار نماز واجب تھی. جلدی بتائیں. اور اس وقت پڑھ رہے تھے کہ جب جناب خدیجہ ساتھ تھی, 3 آدمی ساتھ تھے, تو کتنی رکعت پیغمبر نماز پڑھتے تھے؟ عنایت ترتیب پڑھیے, کتنی رکعت پڑھتے تھے روزانہ؟ 51 رکعت. نماز شب واجب تھی نا ان پر, نافلہ تو چھوڑتے نہیں تھے. تو جو 51 رکعت نماز کا مطلب ہے کہ صبح کو نماز, دوپہر کو نماز, رات میں نماز, شام کو نماز, آدھی رات کو نماز, اور شکرانہ اور وغیرہ وغیرہ وہ نمازیں الگ. اور کیا پیغمبر کسی کمرے میں بند ہو کے رہتے تھے؟ پیغمبر کوئی مولانا تو تھے نہیں کہ جیسے پبلک کاٹ لے کے ذرا سا ہاتھ نکالا, چوم گیا, اندر کھینچ لیا. پیغمبر تو بولٹ ہو کے رہتے تھے. ان کی تو پوری سولجر لائف تھی. کبھی خیبر میں, کبھی خندق میں, کبھی یہاں, کبھی وہاں. پیغمبر کی تو سولجر لائف تھی نا. پوری لائف تو ایک دم ایک سپاہی کی طرح گزری. تو جب نماز پڑھی تو تقریباً سب جماعت سے پڑھی ہوگی. جتنی نمازیں پڑھی جس میں جماعت, بھائی جماعت جب ہم کو کہہ رہے ہیں تو خود بھی پڑھائی ہوگی. توجہ کرتے رہے آپ صرف, اس لیے کہ بات جب اہل بیت کی آتی ہے تو آپ غور کی, کیوں ہم ذکر اہل بیت اتنا کرتے ہیں. تو جو پیغمبر دن بھر ہر چند گھنٹے کے بعد نماز پڑھ رہا ہے, خود پڑھ رہے ہیں, ساتھی پڑھ رہے ہیں, امام پڑھ رہے ہیں, خلیفہ پڑھ رہے ہیں, اصحاب پڑھ رہے ہیں, فوج پڑھ رہی ہے, سپاہی پڑھ رہی ہے, یعنی جو دن بھر میں کئی کئی گھنٹہ پیغمبر کام کر رہے ہیں,
نمازیں پیغمبر نے پڑھی تھی, بہت نماز پڑھی, ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, بھیا ہمارے لیے کافی ہے, رسول خدا سے مانگ لیں. اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں پیغمبر, مطلب کہ آپ جملے بولے میں نے صرف آپ کے ذہن کو جگانے کے لیے اتنی نماز پڑھی. اچھا کون مسلمان یہ چاہتا ہے غلط نماز پڑھے؟ بہت توجہ کیجیے گا, اس لیے کہ ہماری نظر رہتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اہل بیت کو مانو, ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت سے سوچنے کی عادت ڈالو, عدالت سے سوچنے کی عادت ڈالو, انصاف سے سوچنے کی عادت ڈالو. یہ ہم تو ماتم حسین پر پڑھتے رہے, دنیا کیا روکے گی؟ اسرائیل میں دم نہیں ہے کہ ہمیں ماتم پر پڑھنے سے روک لے, تو یہ کیا روکیں گے جن کا دل مردہ ہے. صلوات بھیجیں محمد اللہ. لیکن میں آپ کو کہا لا رہا ہوں, آپ توجہ کرتے ہیں میرے ساتھ ساتھ. آپ بھائی ہے نا بھائی, کوئی عورت کوئی مرد حنفی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, وہابی ہو, اثنا عشری ہو, قادیانی ہو, کوئی ہو, کوئی کہیں کا ہو, کوئی یہ چاہتا ہے کہ نماز غلط پڑھے. سب چاہتے ہیں نماز کیسی پڑھے جیسی پیغمبر نے پڑھی تھی. توجہ کریں آپ, جیسی پیغمبر نے پڑھی تھی. امام حنبل اسی پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ ویسی نماز لاؤ جو رسول نے پڑھی تھی. شافعی اسی پہ تحقیق کر رہے ہیں وہ نماز ہو جو رسول نے پڑھی تھی. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ امام مالک اسی پہ تحقیق کر رہے ہیں وہ نماز ملے جو رسول نے پڑھی تھی. آج بھی تحقیق کرنے والے یہی چاہتے ہیں وہ نماز لاؤ جو رسول نے پڑھی تھی. ہمارے علماء بھی وہی نماز چاہتے ہیں جو رسول نے پڑھی تھی. سب نے تحقیق اسی بات پہ کی, کرتے رہے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے کہ وہ نماز مل جائے جو رسول نے پڑھی تھی. توجہ کر رہے ہیں نا بھائی, سب یہی چاہتے ہیں صحیح نماز پڑھے. پورے مسلمانوں کے فرقے جب نماز صحیح پڑھنا چاہتے ہیں تو اب آپ غور کیجئے, اگر کوئی غیر قوم والا پلٹ کے یہ سوال کرے, اما اصحاب کے درمیان, گھر والوں کے درمیان, فوج کے درمیان, میدان میں رہ کر یہودیوں کے درمیان, ارے وہ گواہ نہ بنتے. خیبر میں یہودی جو سامنے نماز دیکھ رہے تھے, عیسائی نماز دیکھ رہے تھے, کفار و مشرکین نماز دیکھ رہے تھے, مکے میں, مدینے میں, پوری کائنات کے سامنے, پوری دنیا کے سامنے. ارے یہودی سے پوچھتے کیسے پڑھتے تھے, وہ بتا دیتا. عیسائی سے پوچھتے وہ بتا دیتا. مرحب سے پوچھتے وہ بتاتا. اندر سے پوچھتے وہ بتاتا. امر سب بتا سکتے تھے. تو نماز تھی نا, رسول ہر وقت پڑھ رہے تھے, میدان میں پڑھ رہے تھے. وہ نماز بھی مسلمانوں تک صحیح نہ آ سکی. کم سے کم شیعہ غلط پڑھتے تو اہل سنت تو صحیح پڑھتے. شیعہ غلط پڑھتے, اہل سنت تو صحیح پڑھتے. غور کیجیے اہل بیت کی بات, شیعہ غلط پڑھتے, اہل سنت تو صحیح پڑھتے. کیا وہاں بھی صحیح نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ رکھو, کوئی کہتا ہے ناف کے اوپر ہاتھ رکھو, کوئی کہتا ہے سینے پر یوں کر کے پڑھو, اور کوئی کہتا ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑھو. اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہماری کیا ان کی جیسی نماز نہیں ہے, لیکن ان کی تحقیق میں کہیں نہ کہیں سے ہماری جیسی آئی ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ. تو ہر آدمی 1400 سال تک اصحاب, لوگ, ساتھی, محبت کرنے والے. وہی کافر سے پوچھ لو کیسے امر تو بتا کیسے پڑھی تھی. بھائی کون سی بات ہے, دن بھر میں 51 رکعت کم سے کم پڑھتے تھے. ایسے پڑھ رہے تھے, ہم نے دیکھا تھا. خیبر کا مسئلہ بچا یوں پڑھی, خندق میں, بھائی سب تو بتا سکتے تھے, اس میں تو مسلمان کی بات ہی نہیں تھی, اصحاب کی بات ہی نہیں ہے, تو کھلی بات ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں پڑھتے ہیں, عیدگاہ میں پڑھتے ہیں. عیسائی سے پوچھے کیسے پڑھتے ہیں, بتا دے گا. یہودی سے پوچھے کیسے پڑھتے ہیں, مسلمان بتا دے گا, سب بتاتے ہیں. اور وہ رسول جو کائنات کا اتنا بڑا رسول تھا, اس کی نماز آج تک صحیح مسلمانوں تک نہ آ سکی. بس یہی تو ہم کہتے کہ جس چیز کو تمام مسلمان, تمام بادشاہ, بنی امیہ اور بنی عباس کے دربار کے علماء اور آج کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا تک صحیح پہنچ جائے, جب وہ اب تک صحیح نہ پہنچ سکی, تو جس کو پوری تاریخ کے لوگوں نے بگاڑنا چاہا ہوگا, وہ ذکر اہل بیت صحیح پہنچ جائے تو وہ جائے نہیں ہے. تو اور کیا ہے. صلوات بھیجیں. کیوں ہم اہل بیت سے بنتے ہیں؟ تو جس کو لوگ روزہ غلط, حج غلط, زکات غلط, توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ میرے لہجے پر نہ جائیں گے, لہجے پر آپ نہ جائیے گا. لہجہ بہت سے لوگ سے آپ غصہ ہو گئے, غصہ ہونے کی بات نہیں. ہماری بیوی بھی یہی کہتی ہیں, آپ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی مولوی شیعہ ہے ہی نہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. سوچنے کی بات ہے. اور کرے گا تو جس کو پورے کے پورے مسلمان صحیح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ علی کے جس کو بے نمازی مشہور کر دیا گیا, جس کو پوری دنیا
دنیا مل کے چھپا رہی ہے، اسلام کے نام پہ چھپایا جا رہا ہے، قرآن کے نام پہ چھپایا جا رہا ہے، تو اس ذکر کا ہم تک پہنچ جانا خود ایک معجزہ ہے۔ لیکن آپ کے سامنے ایک اور بات کہوں گا، آپ کو لطف آئے گا، یہ غلط ہوا کیوں؟ یہ بھی تو غور کیجئے۔ یہ اتنی بڑی بات جو میں نے کہی نا کہ نماز صحیح نہیں پوری پڑھ، کیوں غلط ہوا؟ لوگ کہتے ہیں نماز کا تذکرہ کرو، بھئی کون سی نماز کا تذکرہ کریں؟ ہاتھ باندھنے والی، کھولنے والی، ناف کے اوپر والی، ناف کے نیچے والی؟ بھئی کون سی نماز؟ بھئی کہہ رہے نماز کا روز کس روزے کا تذکرہ کریں؟ جو پہلے کھلتا ہے اس کے جو بعد میں کھلتا ہے وہ؟ کس حج کا تذکرہ کریں؟ جس میں طواف نساء ہے وہ، جس میں طواف نساء نہیں ہے وہ، کس حج کا تذکرہ کرو؟ بھئی کسی حج کا تذکرہ کرنا چاہیے نا۔ کمال یہ ہے کہ نساء سے اتنی محبت تھی، طواف النساء سے کوئی محبت نہیں تھی۔ صلوات بھیجو تو کس حج کا تذکرہ کیا جائے؟ اس حج کا کہ اس حج کا؟ قرآن کے بارے میں جو اختلاف ہے، تو اسی لیے تو ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں، ہم کوئی ذکر نہیں کرتے۔ ذکر اہل بیت اسی لیے کرتے ہیں تاکہ اہل بیت والی نماز مل جائے، تو نماز ایک مرکز پہ آ جائے، روزہ ایک مرکز پہ آ جائے، حج ایک مرکز پہ آ جائے۔ ہم ذکر اہل بیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمام اعمال صحیح ہو جائیں۔ ارے بھائی صحیح ہوگا تب تو پڑھو گے، غلط پڑھو گے تھوڑی آج ملے گا۔ صلوات بھیجیے ذکر اہل بیت ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب نہیں کچھ اخلاقیات کی بات بھی کریے۔ اب تو ہم لوگوں کو خیبر و خندق سناتے خیبر و خندق تمام علماء نے اب خراب کر دیا تھا۔ اب کچھ قاعدے کی باتیں ممبر سے ہونے لگی ہیں، تو میں نے کل کہا تھا قاعدے کی باتیں ہو رہی ہیں تو نماز بڑھ رہی ہے، روزہ بڑھ رہا ہے، حج بڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ طلاق بڑھ رہا ہے، خلا بڑھ رہا ہے، ماں باپ سے بدتمیزی بڑھ رہی ہے، بیوی کا حق وغیرہ سب چیز تو بڑھتی چلی آ رہی ہے نا ماشاءاللہ سے۔ یہ سب ہے نماز کا صدقہ، روزے کا صدقہ، یہ سب تو ہے۔ تو خیر مجھے آپ مضمون کو سنجیدہ نہیں کرنا، صلوات بھیجتے ہم کم ہے، توجہ کر رہے ہیں نا۔ اب کہہ رہے ہیں یہ کچھ ایسی بات کریے، ایسی بات کریے، کوئی ممبر سے ہونا چاہیے، وہ تو کرتے ہی انشاءاللہ۔ اسی لیے ذکر اہل بیت ہوتا ہے تاکہ پہلے یہ طے ہو جائے کہ اہل بیت کی نماز کون سی تھی، اہل بیت کا روزہ کون سا تھا، اہل بیت کا حج کون سا تھا، تاکہ جب پہلے صحیح ہو جائے پھر اس کے بعد پڑھا جائے۔ کہتے ہیں صاحب اخلاق کی بھی ذرا بات بہت ضروری ہے، ایسی بات نہیں بھائی ہم کب کیا کہتے ہیں۔ اب تو یہ سب سناتے فضائل سناتے اب تو فضائل بہت سن چکے، اب کچھ ہے کہ نہیں؟ مولا علی خبر میں آئے گی تو ٹھیک ہے، آخری خبر ہے ماویہ آئے گا، مبارک ہو، آپ اس کے فضائل پڑھیے۔ فضائل سنا تو اس کا مطلب کہ فضائل میں کیا نماز نہیں تھا، فضائل میں روزہ نہیں ہے کیا، فضائل میں حج آپ نے نہیں سنا؟ اچھا ٹھیک ہے سن لیجیے آپ پہلے فضائل۔ جب انسان کوئی صفت بیان کرتا ہے، دیکھیے جب کوئی بات بیان کی جاتی ہے، آپ گرامر بھی پڑھتے ہیں، گرامر میں جب صفت بیان ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد ایگزامپل دیا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے تاکہ آدمی کی بات سمجھ میں آئے، بغیر ایگزامپل کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے شاید اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کا نام بہت لیتے ہیں، تو جب یہ کہا کہ تمہارے لیے نمونے عمل کیا ہے تو پھر اللہ کا نام نہیں لیا، رسول اللہ کا نام لیا۔ اب آپ سمجھے میں آپ کو کدھر لے جا رہا ہوں، آپ غور کریں چھوڑیں۔ کہنے لگے نہیں صاحب کچھ بچوں کو اچھی بات سکھانا چاہیے، اخلاقیات کو کچھ تقریر کیجیے، تو کیا کوئی صفت اہل بیت سے الگ بھی ہے؟ اس میں ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ یہاں پہ نعرہ حیدری لگا دی، سائنس پڑھ دوں یہاں سے لے کے آئنسٹائن تک کی بات۔ آئنسٹائن کا بھی نام سنا ہے نا، مشہور معروف آدمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس بھی ایک مولانا تھے بیچارے۔ ایک بار میں جہاں لیکچر دینے گیا اس کو لوگ پہچانتے نہیں۔ آئنسٹائن جب پہنچا تو اس نے کہا، اس کا ڈرائیور جو اس کے ساتھ رہتا تھا وہ کافی سمجھدار ہو گیا تھا، اس نے کہا اس کلاس میں آج فلاں ٹاپک پہ تم لیکچر دو جا کے، یہ لیکچر دے کے چلے آؤ۔ وہ کار میں بیٹھا رہا اور اس نے بھیج دیا کہ تم جاؤ لیکچر دو۔ وہ گیا، اس نے بورڈ کے اوپر لکھا اور لیکچر دیا۔ لیکچر دیتے دیتے اسٹوڈنٹس نے کچھ سوال کر دیا پلٹ کے، اور اس نے کہا جا کے وہاں یہ کہنا کہ میں آئنسٹائن ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب لوگوں نے اس نے کہا تم آئنسٹائن آئے، وہ کار میں بیٹھا رہا پیچھے اپنا شیشہ بند کر دیا۔ جب وہ لیکچر دے چکے تو لڑکوں نے سوال شروع کر دیا۔ جب سوال شروع کیا تو جواب ان سے معلوم نہیں تھا، رٹا رہنا دے خالی لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اینڈ یوں سمجھ لیجیے کہ آئنسٹائن کی سائنس کے حافظ جی تھے۔ اب آ کے سوال کیا تو پریشان ہو گیا، لیکن ایسے لوگ تیز بہت ہوتے ہیں۔ دیکھیے عقل مند ہونا اور ہے اور تیز ہونا اور ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کا ہم جواب نہیں دیتے، گاڑی میں ہمارا ڈرائیور بیٹھا ہے اس سے جا کے پوچھ لو۔ صلوات بھیجیے اللہ تعالیٰ۔ تو بات یاد ہے کہ نہیں، اب ٹرینڈ یہ بن چکا ہے کہ کوئی بات آپ پڑھیے، کوئی حرج نہیں۔ اب پوری مجلس میں پڑھ دوں سائنس کے اوپر، یہاں سے لے کے آپ کو چاند کی سیر کرا کے لے آؤں،
اس کے بعد نماز پہ پڑھ دوں، پھر اخلاقیات پہ پڑھ دوں، اللہ بلا کچھ پڑھ دوں، سیاست پہ پڑھ دوں، اس پر پڑھ دوں، اس پر پڑھ دوں، پالیٹکس پہ. کہیں گے مجلس بہت تبلیغی ہو گئی، اور کہیں ذکر اہل بیت ہو گیا، آپ جوش میں آ گئے اور نعرہ لگا دیا. کہ ہاں مجلس تھی، تبلیغی نہیں تھی. تو معلوم ہوا کہ ٹرینڈ یہ بن چکا ہے، بنیاد یہ بن چکی ہے کہ فضائل اہل بیت نہ پڑھو، سب پڑھو تو تبلیغی مجلس ہے، اور فضائل اہل بیت اگر پڑھو تو وہ تبلیغی نہیں. جب ذہنیت یہ بن جائے تو آپ سوچیے کہ قوم کدھر جا رہی. جب مینٹلٹی یہ بن جائے، یہ ہم نے کہا نا کہ یہ جو ہے آرام کرسی پر بات سچی نہیں ہے کہ آدمی سمجھ لے کہ اس وقت دنیاوی سیاست کدھر لے جانا چاہتی ہے اہل بیت سے دور. یہ سوچنے والوں کو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نور سمجھ میں آتی ہے. اتنا آسان نہیں ہے. آپ کی دھوکے میں آپ کو وہاں سے نکالنا چاہتا ہوں. اور کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں میں نے اب تک آپ کی خدمت میں کوئی خیال، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی. تو اب آپ غور کریں کہ آپ کچھ بھی کہیں، جو میرا فرض ہے میں اسے ادا کرتا رہوں گا. میرا تو فرض یہ کہ اہل بیت کا ذکر کرتا ہوں. اہل بیت یہ ذکر کریے. تو جب آدمی کوئی چیز سنتا ہے تو اس کے لیے ایک آئیڈیل چاہتا ہے. دیکھیے محبت انسان کی فطرت، آپ اسے ہٹا نہیں سکتے. اہل بیت سے محبت جو ہم کرتے ہیں بڑی، دیکھیے منطق میں دو چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدیہی چیز، اب اس کو مجھے انگلش میں کوئی اصطلاح نہیں معلوم ہے. ایک ہوتی ہے بدیہی اور ایک ہوتی ہے نظری. دو گروپ میں لاجک بٹتی ہے. جب لاجک اسٹارٹ ہوتی ہے، جب منطق شروع ہوتی ہے، دو قسم ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدیہی، ایک ہوتی ہے نظری. بدیہی اسے کہتے ہیں کہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے، اس پہ کوئی تھنکنگ نہ کرنی پڑے، سوچنا نہ پڑے. مثلا آگ گرم ہے، گرمی لگ رہی ہے، انسان کو اس کو سوچنا نہیں پڑے گا. ٹھنڈک ہو رہی ہے، سوچنا نہیں پڑے گا. ایک پنکھا چل رہا ہے، سوچنا نہیں پڑے گا. سمجھ لیں، اسے کہا جاتا ہے لاجک جو بیس ہوتا ہے وہ دو چیزوں کا ہوتا ہے، ایک نظری اور ایک بدیہی. بدیہی کا مطلب ہوتا ہے کچھ سوچنا نہ پڑے، سامنے سمجھ میں آ گئی، دیکھ لیں آگ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، ہوا چل رہی ہے، تو اسے کہتے ہیں بدیہی. اور نظری وہ ہے جس میں آپ کو سوچنا پڑے. مثلا کہا جائے پنکھا کیسے بنا، گرمی کیسے ہو رہی ہے، تو اسی سے کہا جاتا ہے نظری. اور بدیہی وہ ہے جس میں سوچنا، بھوک لگی ہے تو آدمی کھائے گا، اسے کہا گیا. گرمی لگ رہی ہے تو وہ ٹھنڈک کو تلاش کرے گا، ٹھنڈک لگ رہی ہے تو گرمی تلاش کرے گا. اس پہ کسی پروف کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے کہتے ہیں بدیہی. اب انگلش میں کچھ نہیں معلوم کہ اس میں کیا کہتے ہیں، سمجھ تو گیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آزاداری کے دشمنوں کو ہمیں نظری بات نہیں بتانی پڑتی، بدیہی باتوں کو دلیل سے سمجھانا پڑتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آزاداری کے دشمنوں کو بدیہی بات سمجھانا پڑتا ہے. یعنی آپ کسی کو بجائے تمہارے بیٹا ہوا ہے اسے محبت کرو. ماں کو یہ بتایا کہ بیٹا ہوا ہے اسے دودھ پلاؤ. ماں سے کہے بیٹے سے محبت کرو، بیٹے سے کہو ماں سے محبت کرے، کیا اسے دلیل و پروف دیا جائے گا؟ اسے کہا جاتا ہے بدیہی چیز جو خود بخود آدمی کے لیے وہ یونیورسل ٹروتھ ہے جو خود سمجھ میں آ جائے. تو اچھوں سے محبت کرنا یہ انسان کی حقیقی فطرت ہے. بیٹا بھی برا ہو جائے تو محبت چھوڑ دیتا ہے آدمی. تو اچھے سے فطرت کرنا انسان کے آزاداری کے دشمن وہ ہیں، انہیں بدیہی بات سمجھانی پڑتی ہے. کوئی مرے تو کیسے رویا جائے، جس سے محبت کو اس کی خوشی میں کیسے خوش ہوا جائے، کسی کو گفٹ کیسے دیا جائے، تقریبیں کیسے منائی جائے. عجیب عجیب بات ہے. وہی تو میں نے پچھلے سال ایک بات اور پڑھی تو دوہرا دوں. اس سال تیاری ہے، آپ گھبرائے نہیں کہ آپ نے مولانا دوہرا رہے جملہ کہہ گئے ہے نا. اب میں نے کہا کہ یہ جو مبلغ ہے نا، تبلیغ کرنے والے جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں نا، جو امریکن، اس کو جب وائٹ ہاؤس سے دیکھتے ہوں گے تو دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ بڑے اچھے چوچو کے مربے ہیں. فلم نہیں سنا، جو سنا ہوگا اسے مزہ آئے گا. ان کے خلاف ان کو بولنے کی کیا ضرورت ہے جب یہ خود بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. پرسوں میں کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو 31 مئی کی بات ہو رہی تھی. تو ہمارا ٹیچر سمجھا رہا تھا، تو اس نے یہ سمجھایا کہ 31 مئی از اے ہالیڈے. چھٹی کا دن ہے، چھٹی کا دن تھا نا، میموریل ڈے. ہاں اس کے بعد یہ بھی لکھا کہ چھٹی ہے، مگر اس نے نیچے نوٹ بھی لگایا ساتھ. ایک نوٹ بھی اس نے ساتھ میں لگایا نیچے، کہا کہ یہ جو چھٹی کا دن ہے اٹ از ناٹ اے ہیپی ہالیڈے. تو معلوم ہوا کہ دو قسم کی چھٹیاں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں. ایک ہیپی ہالیڈے ہوتا ہے، یعنی ایک خوشی کی چھٹی ہوتی ہے، ایک غم. اس نے بعد میں پورا بتایا کہ ہر آدمی، اس کا پورا میرے پاس نوٹس ہے، تو ٹیچر نے بھی آگے مجھے بتایا، اس کے اندر لکھا، نوٹس کے اوپر لکھا کہ چھٹی ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے. یہ رائٹ کالج کے نوٹس بتا رہا ہوں آپ. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کام کرتا ہے. کچھ لوگ بیچارے سوچ لیتے ہیں کہ اس دن جا کے سودا خرید لو، سستا مل رہا ہے چل. لیکن جن کو ہمارے ملک سے محبت ہے وہ پھول لے کر جا کے ان قبروں پر چڑھاتے ہیں جو فوجیوں کی قبر ہے. بس آپ جلدی جلدی اپنی بات کو ختم کرو، وقت ہو چکا ہے. یہ کیا چیز اپنے ملک کے لیے یا اپنے مقصد، کسی مقصد کے لیے مر جانے والوں کے لیے
غم کی چھٹی کر کے ان کی قبروں پر جا کے نذران عقیدت پیش کرنا، اسی کا نام تو عزاداری ہے۔ اور کیا ہے دنیا کس قوم میں عزاداری نہیں ہے بھائی؟ کیوں شرماتے ہو؟ شرم آتی ہے۔ یہ عزاداری نہیں تو کیا ہے؟ اپنے اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ اس نے یہ بھی لکھا ہوا پورے نوٹس میں، اس نے یہ بھی لکھا ساتھ میں کہ جن کو محبت ہوتی ہے، جو اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، وہ اس ملک پر مرنے والوں کی یادگار میں قبروں پر جا کے پھول چڑھاتے ہیں۔ اور جو کیا اسی کا آپ جاپان میں گئے، اور جاپان نے پڑھا، بارہ تو آپ کے پاس ہوئے تھے، پہلے ہیروشیما کے اوپر ہر سال جاپان کے سارے وی آئی پی جمع ہوتے ہیں۔ کیوں وی آئی پی جمع ہوتے ہیں ہیروشیما پہ؟ کہہ لے کہ جو لوگ ایٹم بم سے مرے تھے ان کو نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اسی کا نام تو عزاداری اور کیا ہے؟ یہ تو مذہب کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دنیا سے مروب ہو کے عزاداری کو نہ چھوڑو، لوگ ہنسیں گے، توہین مذہب ہوگی، وہ ان کی توہین مذہب نہیں ہو رہی۔ تو اگر لوگ ہنسیں، اگر مذہب کی توہین ہو رہی ہو تو غم نہ منوائے امام کے ظاہر بظاہر۔ یہ عجیب بات ہے، توہین مذہب، یہ سارے وی آئی پی جمع ہوتے ہیں۔ اور افسوس بھی ہے کہ ہماری کیا تو وی آئی پی ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ گردن ٹیڑھی کر کے عزاداری پہ اعتراض کرو۔ میں نے جملہ کہا تھا، وی آئی پی ہونے کی علامت بن گئی ہے کہ عزاداری پہ اعتراض کرنے، نہیں ہم بڑے آدمی ہیں۔ یہی تو مصیبت ہے، جب آدمی غریب ہوتا ہے تو اللہ کو چھوڑتا ہے، جیب بھر جاتی ہے تو اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ سلام جم کے ماتم کرو، ماتم کرنا ہے تو دنیا کو بتاؤ تو علی کے ماننے والے ہم کیوں دنیا میں کہاں تھا؟ یہ تو مذہب کی بات تھی بھائی۔ کمیونزم جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کے بارڈر سے اللہ کو نکال دیا ہے، کارل مارکس کے ماننے والے، لینن کے ماننے والے، ان کے پاس بھی ایسی ڈیٹ سے آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ ان کی ڈیٹ سے آپ اٹھا کے دیکھیں روس کے اندر کون سی ڈیٹس ہیں؟ کہہ لیں کہ اس دن لینن ڈے ہے، آج کارل مارکس کا دن ہے۔ معلوم ہے یہ ایک ایسی فطرت ہے عزاداری کہ آدمی اللہ کا انکار کر سکتا ہے، عزاداری کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حسین نے اللہ کی توحید کو عزاداری پہ رکھ دیا تاکہ کوئی آدمی جو میری عزاداری میں آئے وہ اللہ کا انکار نہ کر سکے۔ دروازہ دیجیے آپ کمال کی بات ہے کہ یہاں کی عورتوں اور مرد کپڑا اتارنے میں نہیں شرماتے اور تم رونے میں شرماتے ہو۔ وہ ننگے گھومنے میں نہیں شرماتے، آپ رونے میں۔ لوگ کہیں گے آپ ایکسٹریمسٹ ہیں، یعنی وہ پورا بدن کھول کے عورتیں یہاں گرمی میں گھومیں، یعنی وہ گمراہی پہ ایکسٹریمسٹ ہو جائیں تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ ہم ہدایت کی بات کر رہے ہیں اور کچھ بات کریں تو اس کو ایکسٹریمسٹ ہم کو کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ محمد۔ یہ بات آئے دوسری طرف آ جائے، کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں یعنی جس وقت کے بھائی جو لامذہب ہے وہ بھی اپنے کے دن رکھتے ہیں، سمجھو کہ اہل بیت کیا ہے، ہمیں کوئی ہر چیز کو ہم ٹھوکر نہیں سمجھتے۔ کل انشاءاللہ پڑھوں گا آپ کے سمجھ میں کہا شرک ہے نا، شرک کیا ہے اور بت پرستی کیا ہے۔ وقت بہت کم ہو رہا ہے، لیکن جس وقت اس وقت کمیونزم کا انقلاب ایک مرتبہ ختم ہوا تو میں نے اخبار میں ایک بات یہ پڑھی کہ اب کمیونزم جب رشیا میں تقریباً رخصت ہو گیا اور ختم ہو گیا، کہنے لگا اب جو کارل مارکس کے زمانے میں ایوارڈ ملے تھے، جو لوگوں کو بڑے بڑے کپس ملے تھے، جو صاحب میڈل ملے تھے، اب ان کی قیمت وہ ہو گئی ہے کہ بازار میں وہ بک رہے ہیں فٹ پاتھ کے اوپر۔ یعنی کارل مارکس کے نام پر مثلا گولڈ میڈل ملا اگر 4 تولے کا، تو جب ستارہ امتیاز مل گیا مثلا کسی کو پاکستان میں، لیکن اب وہ 4 تولہ اس کی قیمت نہیں ہے نا، چونکہ وہ ستارہ امتیاز ہے اس لیے وہ بے قیمت ہے، ان کے نزدیک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ پہلے میڈل ملا گولڈ میڈل، کہہ رہا اب تو بازار میں بک رہا ہے 4 تولے کا ہے تو اس کی قیمت 4 تولہ رہ گئی، 4 تولے کا سونا بیچ دیا لوگوں نے۔ کہ اب کمیونزم ختم ہو گیا تو فائدہ کیا ہے؟ جب کارل مارکس کا نظام تھا تو سب سے کہتے تھے بھائی کہ ہم کمیونزم حکومت میں جی رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ موجود ہے اور ہم کو یہ ملا تھا، حکومت نے ہم کو ایوارڈ دیا تھا، یہ ہمارے سینے پہ لگایا گیا تھا، یہ ہماری گردن میں ڈالا گیا تھا، یہ ہماری کان میں لٹکایا گیا تھا، کچھ بھی کیا گیا تھا، یہ ہم کو ملا تھا، یہ ہمارا میڈل ہے، فخر سے کہتے تھے۔ لیکن جب وہ نظام ختم ہو گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جس کا نظام زندہ رہتا ہے اس کی طرف منسوب چیزوں کی عظمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ 4 تولہ سونا ہے کہ 2 تولہ چاندی ہے۔ اور جس کا نظام مر جاتا ہے، جس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اس کی طرف منسوب چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ توجہ کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اب جو اللہ کے نظام کو زندہ سمجھتا ہے
کیا امام زمانہ کی حکومت میں ہے وہ ان کی جد کی طرف منسوب چیزوں کو مادی اعتبار سے نہیں دیکھتا کہ یہ علم کیا ہے، یہ تابوت کیا ہے، یہ کپڑا کیا ہے، یہ پھول کیا ہے؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مادیت اس میں کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ منسوب کس کی طرف ہے۔ تو جس کی نظر میں یزیدیت کا نظریہ زندہ ہے وہ مادی پوائنٹ سے دیکھتا ہے، جس کی نظر میں حسینیت کا زندہ ہے وہ اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صلوات دیکھیں آپ حسینیت کا نظریہ زندہ ہے تو اس کو مادی نگاہ سے نہ دیکھو کہ وہ مادی چیزیں ہیں، یہ دیکھو کہ منسوب کس کی طرف ہے۔ میں نے پڑھا تھا نا کہ ان کو تو مزے نہیں کرے، آپ کی تو وہی کپڑا ہے، آپ لوگ اس کپڑے کو سجا لیتے اس پر ہاتھ رکھتے، تو میں نے پڑھا تھا مجمع زیادہ ہے، میں پڑھ دوں۔ زندگی کے اندر سارے کاغذ چھوٹتے اور ڈالر گنتے ہو، کوئی فرق نہیں، میں گدگدی ہوتی ہے کہ نہیں دل کے اندر؟ ڈالر گننے میں اور کاپی کا پنہ گننے میں دل کی گدگدی میں کوئی فرق ہے؟ اس کے علاوہ کوئی لفظ اردو میں نہیں مل رہا ہے۔ کاپی کا پنہ میں پھینک دیتے ہو، ایک بار گنا کوئی بات نہیں، جب ڈالر گنتے ہو دل میں کتنی گدگدی ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ 100 کا 99 دے دیا ہو، ایک بار 2 بار 3 بار انگوٹھا دبا دبا کے، انگلی دبا دبا کے کوئی کیفیت ہوتی ہے؟ یہ کوئی نہیں سوچتے کہ وہی کاغذ ہے یہ بھی کاغذ ہے، کہا نہیں، اس کاغذ میں اس کاغذ میں بہت فرق ہے۔ آخر فرق ہے، کچھ تو کچھ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہے جس چیز میں آدمی کی محنت شامل ہوتی ہے تم کو سمجھے میں نہیں آتا فرق کیا ہے۔ بس اپنی اپنی ذہنیت ہے، کسی کو ڈالر اور کاغذ میں فرق نظر آتا ہے اور کسی کو روحانی چیزوں میں فرق نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بھی بات ہے، بہت بات اپنی ختم کر رہا ہوں میں، ایک بچے کو آپ دے دیں ڈالر دے دے، ارے کیا جلدی شروع ہو جائے، پھاڑ دے گا۔ صاحب گھر میں جاؤ، آپ نے مجھے گڈی دی مولانا، یہ آپ کو نظر ہے، آپ نے مجلس پڑھی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی سر $200 کی گڈی ہے آپ کی۔ آپ نے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بنا بھی دیتے تاکہ مولانا سمجھے کہ بہت ہے۔ بڑا بہت جلدی مسئلہ دے دیا آپ نے، میں نے بچے کے ہاتھ میں دے دیا، بچے کے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے کہا ابھی بچہ لیے تو کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرا ارے صاحب پھاڑ دے گا۔ ارے کمال کی بات ہے، کیا وہ اخبار ہے جو پھاڑ دے گا؟ کہنے کہ بچہ ہے، وہ تمیز نہیں ہے اس کو کہ یہ اخبار ہے کہ ڈالر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بچے کو نہیں دیتے ہم، 25 سال کے آدمی کو دے دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے گھر میں کوئی بچہ آیا، سامنے آیا کہ بھائی رکھ لو ذرا سا، ارے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا اتنا بڑا ہے 25 سال کا لڑکا، آپ اسے دے دیا؟ پہلے آپ کو معلوم نہیں مولانا وہ پاگل ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے لے لیجیے مولانا، کیوں؟ کہیں گے ڈالر پاگل ہے، پھاڑ دے گا۔ معلوم ہوا کہ ہر چیز کے درمیان میں فرق وہ نہیں سمجھتا، یا تو بے شعور بچہ ہو یا پاگل ہو۔ اور اگر آپ کے پاس دوں گا کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے مولانا پہنچا دوں گا آپ کے فلیٹ پر، راستے میں پیچھے رات کو 2 بجے آپ اکیلے جانے کوئی آپ نے کیوں رکھ لیا؟ بچے اور پاگل بھی کیوں نہیں دے دے؟ کل وہ فرق نہیں سمجھ سکتا، دونوں چیز مادی ہے۔ تو اب جو ان چیزوں میں فرق نہیں سمجھتے یا تو بیچارے نابالغ ہیں اور یا تو عداوت اہل بیت میں پاگل ہو گئے ہیں۔ صلوات بھیج دیجیے آپ۔ نابالغ سمجھتا ہے یا تو بے شعور ہے، یا تو بے شعور ہے، ابھی شعور نہیں آیا بچے کو، شعور نہیں بچے کو، اور یا تو پاگل ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھ میں نہیں آتے تو بات عقل پیدا کرنے کی کوشش کرو، کہ اس میں کیا ہے، فرق سمجھے میں نہیں آتا۔ تو دو چیز منسوخ ہوتی ہے، اس لیے اہل بیت کی عظمت، جب تک نماز نہیں سمجھ سکے کہ کیسے نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں اہل بیت کا ذکر نہ کیجیے، اہل بیت کا ذکر، اہل بیت میں نے چونکہ آیت پڑھی تھی، وہاں سے ایک چیز ملا دوں، یہ ساری برائیاں ایسی بنا پڑے، میں اسی لیے پیغام بھی کہ ساری برائیاں ایسی بنا پڑے کہ ہمارے خون کے اندر نجاستیں آتی چلی جائیں، خون کا مزاج تبدیل ہوتا چلا جائے۔ جب تک آپ اپنے بچوں کی طہارت کا خیال نکال، میں نے پوری مجلس فیملی لائف کے اوپر پڑھی تھی، اور وہی پھر آج ایک بات دوہرا رہا ہوں کہ اپنے اہل و عیال کے خیال میں نے حدیث بہت پڑھی تھی، جب تک آپ اس فیملی کو اپنی نہیں بنائیں گے، بچوں کو جب تک آپ پاکیزہ نہیں بنائیں گے، ایسے سوالات زبان سے نکلتے رہیں گے۔ اپنے بچوں کی پرورش کیجیے، کھانے کے اعتبار سے، پینے کے اعتبار سے، پاکیزہ اعتبار۔ ایسا نہ ہو کہ جب ماں کا دودھ معاف کرانے کی نوبت آئے تو کہنے ماں کا دودھ کیا معاف کریں، ہم نے پی نہیں، ہم تو جا رہے ہیں وہاں کے اوپر، ہم تو سیریل کھایا ہے بچپن سے، ہم سیریل کمپنی جا رہے ہیں معاف کرانے کے لیے، کیونکہ کمپنی میں جا رہے ہیں، ڈینس میں جا رہے ہیں تو معاف کرانے کے لیے نہیں۔ جب تک آپ بچوں کو پورے پکا تیار نہیں کریں گے، سوالات ایسی آتے ہیں، بات سمجھ نہیں آئے گا۔ شرط ہے پاکیزگی اہل بیت کی محبت۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اے علی تمہیں دوست رکھ ہی نہیں سکتا جو طیب الولادہ نہیں ہے، اور جو فرمایا سمجھے میں نہیں آتا کہ علم کیا چیز ہے اور تابوت کیا چیز ہے اور تعزیہ کیا چیز ہے، اور یہ عربوں کو اور اعتراض کرنے کا خفت ہوتا ہے۔ جب ڈیلس گیا تو میں نے وہاں پڑھنے سب عرب آئے اور کہنے لگے کہ یہ
کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جملہ دیکھیے, میں مارک کرتا ہوں کہ کہاں کہاں بٹوین دی لائنز میں خباثت ٹپک رہی ہے آدمی کی, لکھنے میں یا بولنے میں. لیکن جب آدمی کی ذات خراب ہو جاتی ہے نا, جتنی اچھی بات کرے اس کی ذات کی بو آنے لگتی ہے اس کی بات کرتا, چاہے اچھی بات کرے. اور جب اس کی ذات اچھی ہوتی ہے کسی کی اگر, تو خراب بات کرے تبھی کبھی نہ کبھی اس کی ذات سے اچھی خوشبو آ جائے گی. کچھ لوگوں کی ذات ہی ایسی ہوگی تو ہم کیا کر سکتے. تو یہ کہتے کیا, تم جاپانی نجس کپڑے کو کیا لے کے تم نے علم میں لگا دیا ہے. یہ لفظ آپ غور کریں, جاپانی خشک کپڑا اور نجس ہوگا, یعنی جاپان میں بنا ہوا دودھ ہے کہ کپڑا ہے, ابھی تک یہ نہیں. ایک جواب دیا, اس کو پھر یہاں کے بات کے سامنے. میں نے کہا کہ پاکستان میں کتنے % شیعہ ہیں, آپ بتائیں کتنے %؟ 20% مان لیجیے, اس لیے کہ اقلیت کی تو ایک عادت ہوتی ہے کہ بڑھا کے ہی بتاتی ہے. زیادہ سے زیادہ 20. ہندوستان میں کیا % ہے؟ 1 ہوں گے زیادہ سے زیادہ 2%. اور عراق میں کتنے % ہے؟ 70%. 70%. ہاں 70% سے اوپر ہے. اور بحرین میں کتنے ہیں؟ کم سے کم 85%. بحرین میں 85%. عراق میں 70%. اور کویت میں 40%. اور وہاں کے اوپر عزاداری کر لیجیے آپ روڈ کے اوپر نکل کے. تو ہم نے کہا عالم کا احترام اسی لیے تو کرتے ہیں کہ تم 70% ہو کر صدام کی حکومت میں جی رہے ہو, اور میں 20% ہو کر ضیاء الحق جیسے حکومت کو ٹکر لے کے اور عزاداری کو قائم رکھو, اس کی حکومت کو نہیں چلنے دیا. صلوات بھیجو محمد علی. اٹھاؤ تاریخ ہندوستان اور پاکستان کہ ہم نے اس علم کے سائے کے اندر کیسی کیسی طاقتوں سے ٹکر لی, اور بڑی بڑی طاقتوں نے آگے چاہ کے عزاداری کو مٹا دیا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اچھے لوگ ایسا میڈیا کہ ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے, ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں, لیکن عزاداری شہید و شہداء اسی شان سے ہو رہی, اسی طریقے سے ہو رہی ہے. اگر تم نے علم کی عظمت کو سمجھا ہوتا تو وہاں روزے ہونے کے باوجود 70% ہو کر صدام کی حکومت میں 35 سال سے نہ رو رہے ہوتے. صلوات بھیجے محمد علیہ. اپنی فکر نہیں ہے, ہماری فکر بڑی کھائی جا رہی ہے. اپنی فکر نہیں ہے, ہماری فکر کھائی جا رہی ہے نا. اپنی فکر نہیں, باقر صدر مار دیا, ایک آدمی نہیں پکڑا گیا, یا عارف الصاحب صاحب کو ایک عارف کو مارا گیا, کتنا ہنگامہ مچ گیا. یہ صرف عزاداری کا جذبہ ہے. 80% ہو کر وہاں 80% ہو کر حکومت کے ماتحت جی رہے. جہاں یہاں تو لوگ زور سے بات نہیں کرتے, پوچھے تو نہیں. 80% ہو کر اگر عزاداری کو قائم رکھا ہوتا, عزاداری پر جان دیا ہوتا, تو باقر صدر نہ مرتے, بنت الہدیٰ نہ شہید ہوتی, آغا صدر کا خون نہ ہوتا, آغا خوئی کو اس طریقے سے نہ ذلیل کیا جاتا, اس طریقے سے حوض علمیہ نہ اجڑتا. اس لیے کہ جو عزادار تھا, بس آخری خطرہ, پھر تاریخی تیسرا خطرہ آپ کو دے رہا ہوں, 2 کہہ چکا ہوں. اس لیے کہ نجف کا جو حوضہ ہے اسے قائم کیا ہے جناب شیخ طوسی نے. اور شیخ طوسی کی عظمت وہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بات قرآن اور حدیث میں نہ ملے تو شیخ کی کتاب میں دیکھو, اگر ہے تو اسے مان لو چاہے قرآن و حدیث میں نہ ملے. اتنی اہمیت ہے شیخ طوسی کی. اگر کوئی چیز قرآن و حدیث میں نہ ملے تو شیخ طوسی کتاب دیکھی جاتی ہے کہ ہماری نظر کوتا ہو سکتی ہے مگر شیخ غلطی نہیں کر سکتے. اور جو کیا شیخ غلطی نہیں کر سکتے. وہ شیخ طوسی کہاں کے رہنے والے تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ توس. بھائی توسی تو لگا ہی ہوا ہے آخر. توس کا رہنے والے. توس کہاں ہے؟ ایران میں ہے نا توس. خراسان جہاں امام کا روزہ ہے وہیں پہ پاس میں, وہیں کے رہنے والے تھے نا. تو توس سے گئے کہاں؟ بغداد. بغداد پہنچے تھے. وہاں بغداد سے کہاں پہنچے؟ نجف. پوری جب نجف پہنچے تو 1000 سال پہلے وہ حوض علمیہ قائم کیا. اللہ صدام کو جلد ختم کرے, انشاءاللہ حوض علمیہ پھر زندہ ہو جائے, اور اللہ سستانی اور تمام مراجع کو اللہ محمد علیہ وسلم محفوظ مامون رکھے. تو وہاں کہاں گئے؟ نجف. کہاں سے گئے؟ توس سے گئے, ہے نا. وہ جب حوضہ قائم کیا تو شیعت زندہ ہوئی. اور عزاداری کہاں سے چلی؟ نہیں, آپ نہیں کہہ پائیں, مجھے معلوم. تو قائم کی تھی ثانی درانی الگ بات ہے, لیکن عزاداری کو ترویج کہاں سے ملی؟ جب 8ویں امام توس میں آئے تو شعراء کو بلایا, ذاکرین کو بلایا, لوحہ خانوں کو بلایا, پردہ لگوایا, عزاداری قائم کی. اب جب توس میں 8ویں امام نے عزاداری قائم کی تو ایسا عالم پیدا ہوا جس نے ایسا حوض علمیہ قائم کیا جو شیخ سے لے کر سیستانی تک مستقل خدمت کر رہا ہے. معلوم ہو جب عزاداری کا ماحول ہوتا ہے تو ایسا عالم پیدا ہوتا ہے کہ 1000 سال تک شیعت زندہ رہتی ہے. اب وہ عالم کہ جو یہ چاہتا ہے کہ شیعت مر جائے وہ عزاداری کا مخالف ہوتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہے وہ عزاداری کرتا ہے. صلوات بھیجیں محمد.
تک الحمدللہ شیخ کے نام کے ساتھ لفظ توسی لگا ہوا ہے. اس لیے 8ویں امام نے آ کے سب سے زیادہ آزاداری کو ترویج ایران میں توس سے شروع ہوئی. یہ جو پورا طریقہ ہے یہ ایک الگ موضوع نہیں ہے, اس وقت وہ نہیں ہے. اور کیا وہ شیخ توسی جب آزاداری کا ماحول ہوتا ہے تو ایسا بچہ بنتا ہے. اس کے بعد دوسرا دور سمجھے لوگ جس کو چاہتے ہیں فلا آدمی در سے خارج نہیں پڑا ہے, پورا لہجہ اتنا گاڑا ہو جاتا ہے حلق کے اندر, معلوم ہوتا ہے زبان سے بولنا اور ہے, حلق سے بولنا اور ہے, میدے سے بولنا اور ہے, ایڑی سے بولنے والے نکل آئے. سلام بھیج دیں جس کو دیکھو وی آئی پی ہونے کی پہچان تو تھی, اب عالم ہونے کی پہچان یہ ہوگی کہ آزاداری کے خلاف بولو تو بہت ہی انٹلیکچوئل ہو, بیدار مغز ہو, اچھے عالم ہو, پڑھے لکھے ہو, ارسطو ہو اور ابولی سینا ہو اور یہ ہو اور وہ آلو بخارا ہو, جو بھی سلوات میں میں جب کتابیں پڑھتا ہوں تو اس طرح ان لوگوں کے ہم لوگوں کو کیا ہو گیا, یہ کیا لکھا. دوسرا دور شیخ توسی کے بعد توجہ فرمایا, آزاداری کا احسان پروردگار ہم سب کو, آپ کی اولادوں کو, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے عزیزوں کو محمد علیہ وسلم میں سلامت رکھے, اور خصوصاً ہمارے اہل و عیال کی فیملی لائف اچھی سے اچھی ہو انشاءاللہ. بچے ہمارے عزادار پیدا ہوں, محب اہل بیت پیدا ہوں, اللہ انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہمیشہ خلوص پر قائم رکھے, اور دن بدن مرتے دم تک نہیں, مرنے کے بعد تک محبت اہل بیت, معرفت اہل بیت میں اضافہ ہو. آپ سنیں تاریخ کا دوسرا موڑ بیان کر رہا ہوں کیونکہ اب آپ میرے انداز کو سمجھنے کے عادی ہو چکے ہیں. وہ شیخ کا دور تھا, اس کے بعد وہ تھے متقدمین کہلاتے ہیں, والد بات. اور اب آخری دور متاخرین میں کون ہے؟ آخر میں جس نے سب سے پہلے عربی کے بعد یعنی نان عربک لینگویج میں دین کو ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کے بعد پھیلانا شروع کیا, وہ کون عالم تھے جانتے ہیں آپ؟ جس نے قلم کے ذریعے سے دوسری زبان میں پھیلانا شروع کیا, ترجمہ شروع کیا, علامہ مجلسی, نے پرشین میں سارا کام کیا. تو سب سے پہلا وہ آدمی نے غیر عربی زبان میں یہ جو اصطلاحیں آئیں جو میں نے پریاس کیا نماز وغیرہ, وہ علامہ مجلسی کی بنا پہ آئی, اور اتنی محنت کی کہ ایک انگریز بہت بڑا مورخ لکھتا ہے کہ یہ دین تو ایسا ہو چکا ہے کہ اس کو بجائے جعفری کے اگر مجلسی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. یہ بھی اللہ کا اہتمام تھا کہ ایسے کو چنا جس کا نام نمازی نہیں تھا, جس کا نام روزی دار نہیں تھا, جس کا نام حاجی نہیں تھا, مجلسی اللہ نے رکھا تھا. صلوات بھیجیں آپ قربان جائے مالک, قربان جائے تیرے اہتمام کے. اور ہم نے اللہ کہتا ہے نا میں ہر چیز حساب سے پیدا کی ہے, تو یہ بھی ایک حساب ہے, ہم نے ہر چیز حساب سے, اس کا نام مجلسی رکھا گیا ہے. لیکن مجلسی کو جب سب مبارک باد سونے آپ جب مجلسی مبارک باد دینے لگے, مبارک ہو اتنا بڑا عالم, مبارک ہو ان کے باپ کو اور گھر والوں کو اور فلاں مجلسی کو, ایک پتا ہوگا چادر اوڑھ کے ماں آگے بڑھتی ہے, کہا کہ مجلسی کو مبارک باد مت دو کہ اتنا بڑا عالم پیدا ہوا, مجھے مبارک باد دو کہ بغیر وضو کے کبھی اس بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا, اس لیے ایسا بچہ پیدا ہوا. صلوات بھیج دیا یہ تاریخ کا موڑ ہے. یہ اصل میں خمینی صاحب کے بعد مسلمان ہونے والے اور ہیں, اور جو پہلے سے مسلمان تھے وہ اور ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے. خمینی صاحب کے بعد شیعہ سمجھنے والے اور ہیں, اور پھر چوتھا تاریخی جملہ آپ سمجھے یاد رکھیں گے. تاریخ نہیں دے رہا ہوں, طرز فکر دے رہا ہوں, سوچنے کا ڈھنگ دے رہا ہوں, وے آف تھنکنگ دے رہا ہوں آپ کہ آپ اس درد پر سوچنے کی عادت ڈالیں. غور کیجیے آپ. تو خمینی صاحب کو ہم مانتے ہیں, ہم تو شہید ہونے کے لیے گئے تھے, وہ تو ایک الگ ہماری ہسٹری ہے. ہم نے جو کام خمینی صاحب کو کیا تھا کسی آدمی کے لیے نہیں کیا ہے, ہم نے اللہ کے لیے کیا تھا, اللہ کے لیے آج بھی کر رہا. ہم کو قربت اللہ کرنا کسی کو دکھانا تھوڑی ہے, تو وہ میں نہیں بیان کروں گا. لیکن جو بیوقوف ابھی بہت بڑے تھے, ہمارے سب عالم خمینی, ہمارے سب عالم مجلسی, سب عالم شیخ توسی ہیں. سونیا اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا, یہ بھی کہتے ہیں امریکہ میں رہ آنکھ کھول کے سنتے ہیں. لیکن اتنا بڑا انقلاب تو کسی نے برپا نہیں کیا. ہم نے کہا آپ نے انقلاب دیکھا نہیں, انقلاب آپ جانتے نہیں, انقلاب کے معنی آپ کو نہیں معلوم. تاریخ جملہ کہہ دوں, مکمل 2 گھنٹے کی تقریر کا ایک فقرے کے اندر تو خمینی صاحب نے جو انقلاب برپا کیا, اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یعنی میں وظیفے کی طرح کوئی دن قرآن اور دعا کے بعد بغیر ان کی کتاب پڑھتے ہوئے نہیں گزارتا ہوں. یہ سن لیں آپ, پہلا میں محبت کرتا ہوں تو کسی کے لیے نہیں کرتا, کسی سے اللہ کے لیے کیا ہے نا. سن لیجیے آپ اس جملے کو لے کے جائیے انشاءاللہ تحفے کے طور سے, میرا تحفہ نہیں مولا کیا ہے. وہ کام تو کسی عالم نے نہیں کیا. اب ایران میں کتنے شیعہ ہیں, کتنے شیعہ ہیں؟ اچھا پوری طاقت سے آپ سب صلوات بھیجے پہلے. پوری طاقت سے کہہ رہا ہوں.
ہوتی ہے. تو خواتین سے ریکویسٹ کر دوں گا صلوات پڑھنے کی. ایک صلوات بھیج دیا محمد علیہ. پھر تقریر سن لیں. یہ مجلس میں خود تاریخ کی بات کی ویسے نہیں پڑھ پاتا, آپ تو سنتے رہتے. کتنے شیعہ ہیں ایران میں؟ 95% کم سے کم. پھر عربی ہونی چاہیے تھی وہاں کی زبان, اس لیے کہ اسلامی زبان ہے. وہاں کی زبان تو پرشین ہے. پہلے وہ کیا تھے؟ پہلے کیا تھے؟ سردستی تھے نا, یعنی پارسی تھے نا. تو یعنی یہ بتاؤ کہ خمینی صاحب نے کتنے شیعوں میں انقلاب برپا کیا؟ 95% شیعوں میں انقلاب برپا کیا نا. تو اب یہ بتائیں, آپ پڑھے لکھے ہیں نا, جاہلوں کے لیے کوئی جملہ نہیں کہتا, کہ جن علماء کرام نے 100% پارسیوں کو تبلیغ کر کے 95% شیعہ بنا دیا, وہ بڑا ریولیوشن تھا. یا شیعوں میں انقلاب برپا کر دینا, یہ بڑا ریولیوشن ہے. ہمارا ہر عالم خمینی کرتے ہو. 90% جو پارسی تھے, جو آتش پرست تھے, آگ کی پوجا کر رہے تھے, ان سب کو شیعوں میں کس نے بدلا ہے؟ جو آج شیعہ بنا دیا. اور جو کیا آپ نے کہ نہیں کی, تو ان کی بنا کے اوپر تو سب ہمارے علماء جنہوں نے شیعت کی تاریخ نہیں پڑھی ہے نا, وہی خمینی صاحب کو اتنے تعجب سے دیکھتے ہیں. تو جس نے خوبصورت لڑکیاں نہیں دیکھی ہوتی, وہ امریکہ ملک کی لڑکیاں ہی دیکھتا رہتا ہے. صلوات بھیج دیا محمد علیہ. آج ہم بیچارہ دیکھا ہوا ہوتا, اسے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا مدد ہوا ہے. میں آپ کو جگاتا جاؤ, اس لیے منزل پناہ بس میری کبھی نگاہ ہے. آخر کی معذرت چاہتا ہوں. یہ اتنے جو شیعہ ہو گئے عراق میں 70%, وہاں 80%, وہاں 90%, یہ بڑا کام تھا کہ نہیں تھا؟ ہمارا ہر عالم خمینی ہے, جس پر جو سے یہ ایک الگ موضوع ہے میرا, کہ جس کو کس دور میں کیا موقع پڑا تو کس طریقے سے ہمارے علماء نے وہ سیدھی میں نے آپ کو طرز فکر دیا, میں آپ کے چہرے پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب ضرورت پڑے گی ویسے عالم پیدا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جہاں جو ضرورت پڑتی ہے ہمارا ویسے عالم پیدا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ آدمی گھبرا لے. اس لیے کہ اصل میں وجہ یہ ہے نا کہ انقلاب پر زیادہ زور جو دیتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں سمجھ پاتے. انقلاب نہ سمجھیے, اسلام سمجھیے. بس میں نے ختم کیا اپنا بیان کہ سب صدقات آزاد ہے. ایک ایک چیز میں ہر تاریخ کو آزاداری سے ثابت کر سکتا ہوں آپ کے سامنے, کہ جہاں بھی شیعت کی نہیں, مسلمانوں کی تاریخ جو پلٹی ہے تو آزاداری کی تو خیر میں پلٹی. تاکہ میں نے ایک کتاب پڑھی, پتہ نہیں غلط چاہے صحیح, آغا شہروری نے ایران میں لکھی, فارسی میں لکھا کہ محمد علی جناح کا نام ہی جناح اسی لیے تھا کہ ان کی ماں نے نام محمد علی رکھا تھا, لیکن چونکہ ذوالجناح پہ منت مانتی ہے, پیار سے ان کو جناح پکارا کرتی تھی. ذوالجناح کی منت سے وہ پیدا ہوئے تھے, کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی. یہ اس میں مرچنٹ فیملی ہے وہاں کی, کیا کہتے ہیں, گجرات کی مرچنٹ فیملی سے تعلق تھا ان کا, تو انہوں نے منت مانی تھی. جو پیدا ان کو پیار سے جناح کہا کرتی تھی, اس بنا کے اوپر ان کا نام جناح پڑا تھا. یہ سب آپ کو موضوع دے رہا ہوں الگ الگ, بس میں نے ختم کیا اپنا بیان. اس لیے کہ حسین ہے, اس کے در پہ آ کے جو مانگ لیتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا. اگر کسی در پہ کچھ نہ ملے, حسین کے در پہ آ جانا. اس لیے کہ قسمت کے ماتحت ڈھلنا اور ہے, قسمتوں کو بدل لینا اور ہے. حسین چلے آ رہے, اپنے گھر میں چلے آ رہے, نانا سے ملنے کے لیے آ رہے. ایک بتا کیا دیکھا کہ ایک آدمی ہے کہ جو نکل رہا ہے ہمارے گھر. اس کے چہرے پر ہلکی سی پژمردگی ہے, اس کے چہرے پر ہلکی سی پژمردگی ہے, چہرہ مرجھایا ہوا ہے. حسین نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا. ایک مرتبہ کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا شہزادے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی نکلے اور چہرے پر اس کے پژمردگی, ہمارے گھر سے مایوسی کے آثار لگی, کیوں جا رہا ہے, کیا بات؟ اس نے کہا نہیں شہزادے میرا راستہ چھوڑ دے, مجھے جانے دے. کہا حسین نے پکڑ لیا, اسے کہا نہیں میں تجھے نہیں جانے دوں گا. کہا کیوں؟ کہا نہیں اس لیے کہ ہمارے گھر سے جو آتا ہے وہ چہرہ مایوس آتا ہے, چہرہ بشاش لے کے جاتا ہے. یہ کون سی بات ہے کہ ہمارے گھر پہ آیا اور مایوس چہرہ لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا شہزادے اب ہم دنیا میں ہر جگہ منتیں مانی تھی, سب سے گزارش کی تھی, آخر میں سوچا تھا کہ سب سے بڑا رسول ہے, اس کے دربار میں جائیں گے تو شاید خواہش پوری ہو جائے گی, لیکن اس نے کہہ دیا کہ اب تمہاری قسمت میں لکھا ہے تو ہم بدل نہیں سکتے. کہا کیا بات ہے؟ کہا گھر بے چراغ ہے, کوئی اولاد نہیں ہے. آ کے رسول خدا سے کہا تھا کہ اگر کوئی بچہ گھر میں پیدا ہو جاتا تو گھر میں ہمارے رونق آ جاتی. میں کہوں گا آقا آپ کو ایک آدمی کے چہرے کی مایوسی گوارا نہیں اور سکینہ کے چہرے کی مایوسی. کہا کیوں جا رہا ہے؟ بس آیا تھا, حسین نے بازو پکڑا, کہا میرے ساتھ میرے گھر کے اندر چل. کہا نہ لے جائیے, اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے, کہا میرے ساتھ. لا کے اسے بٹھایا عزت سے, کہا بیٹھ جا. اس کے چہرے سے پسینہ ہٹایا, کہا پسینہ ہو اطمینان سے بیٹھ. کہا نانا
یہ ہمارے گھر سے مایوس جا رہا تھا، میں اسے واپس لے کے آیا ہوں. کہا نانا یہ میرے گھر سے مایوس جا رہا تھا، میں اسے واپس لے کے آیا ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یہ اولاد لینے کے لیے آیا تھا حسین، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین نے ہاتھ بن گیا، پروردگار میری بات سن لے. کہا نانا میں اسے ایک بیٹا اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں. رسول نے کہا بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا 2 بیٹے عطا کرتا ہوں. کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں. کہا 3 بیٹے عطا کرتا ہوں. آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ مصائب آپ بہت کم پڑھتے ہیں. نہیں میں اس انداز سے مصائب کو سوچتا ہوں کہ آگے میں پڑھ نہیں سکتا. پروردگار مصری کے تو ہمیشہ باقی رکھے. پہلے 2. کہا نہیں بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. کہا نانا میں 3 اولاد عطا کرتا ہوں. میں نے پڑھا تھا کہ 14 معصوم کے نام 7 ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. کہا میں 7 عطا کرتا ہوں، 4 معصومین کی طرف سے ایک اولاد. کہا نانا 7 اولاد عطا کرتا ہوں. کہا 7 بیٹے. کہا جا راہب. جب راہب اٹھنے لگا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادے بڑا کرم کیا ہے، بڑی محبت کا اظہار کیا ہے. میرے گھر میں 7 چراغ جلائے ہیں لیکن سارے چراغ بے چراغ ہیں. لیکن اگر کبھی ہماری طرف سے گزرنا تو ہمارے گھر کو نظر انداز نہ کر دینا، اپنے مبارک قدموں کو ہمارے گھر میں رکھتے ہوئے جانا. حسین نے کہا راہب گھبرا نہیں، وہ عیسائی راہب تھا، مت گھبرا، ہم آئیں گے تیرے گھر میں، ہم تیرے گھر میں وعدہ کرتے ہیں کہ آئیں گے. تو حسین کے وعدے کو یاد رکھنا. اللہ اکبر. راہب سے حسین نے وعدہ کیا. وہ عیسائی راہب چلا گیا جہاں پہ تھا. وہاں جانے کے بعد اس کے 7 بیٹے ہو گئے. بیٹے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے بیٹے. کہ ایک منزل وہ آئی کہ روز عاشور گزر چکا، کربلا کا واقعہ ہو چکا، زینب کے سر سے چادر چھن چکی، زینب کے بازو میں رسم بن چکی، سکینہ تماچے کھا چکی، سیدھے سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بن چکی، پیروں میں بیڑیاں بن چکی، گلے میں خاردار دیگ پڑ چکا. بے پردہ زینب نکلی. سارے سر آگے آگے تھے. جب یہ سر ایک مرتبہ جا رہا تھا سن سکیں گے حسین کون ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائے. ہم نے کل جملہ کہا تھا نا کہ ہم نے اللہ بہتر جانتا ہے. ہم نے حسین سے اپنے بچوں کی زندگی نہیں مانگی ہے، ہمیشہ ایک ہی فکرہ کہا ہے کہ اے پروردگار اگر ہماری اولادوں کو زندگی دے تو اس جذبے کے ساتھ کہ حسین پر جان دینے کا ان کے اندر جذبہ باقی رہے. بس آپ سنیں. ایک مرتبہ یہ قافلہ چلنے لگا. جب قافلہ اس راہب کے شاندار مکان کے گھر کے سامنے پہنچا تو ایک مرتبہ شمر نے اور ہولی نے یہ سوچا کہ رات تو گزارنی ہے لیکن سروں کو کہیں رکھ دیا جائے. بکس کے اندر سارے سر نیزوں سے اتار کے رکھے گئے کیونکہ وہ کہا معتبر گھر میں رکھو، اس لیے کہ یزید تک اس سر کو پہنچانا تھا. ایسا نہ ہو کوئی خیرت کرے کوئی اور لے لے، اس پر انعام ملنے والا تھا نا. اس لیے اس سر کو کس طریقے سے لے گئے تھے یہ بھی ایک الگ موضوع ہے. لے جا کے اس راہب کے گھر میں وہ سارے بکس رکھ دیے گئے. تو ایک مرتبہ راہب رات کو اٹھا عبادت کرنے کے لیے. کیا دیکھ رہا ہے؟ زمین سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے. گھبرا کے ایک مرتبہ بکس کے قریب آیا، اجازت لے کے بکس کھولا. اپنے مسلح پر جہاں سونے پہ عبادت کر رہا تھا اسے سوما کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ سر کو لا کے رکھا. کہا اے سر میں نے آج تک ایسا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، جلدی بتا دوں کس کا سر ہے. آواز آئی انا رسول غریب، میں ایک غریب کا سر ہوں. اس نے کہا جلدی بتا دوں کس کا سر ہے. کہا انا رسول تشاد، میں ایک پیاسے کا سر ہوں. ایک مرتبہ گھبرا گیا. کہا نہیں میں تو اس کا سر ہوں جسے مظلومیت سے قتل کیا گیا. راہب نے کہا میں تجھے اس خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے تجھے اتنا نورانی بتایا ہے میرا دل بڑا بے چین ہے، جلدی بتائے تو کس کا سر ہے. ایک مرتبہ سر حسین سے آواز آئی اے راہب حسین کے وعدے کو بھول گیا. ہم جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا ہم تیرے گھر آئیں گے. اے راہب ہم اکیلے نہیں آئے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے آئے ہیں. ہماری بہن بھی آئی ہے، ہمارا بیٹا بھی آیا ہے، ہماری بیٹیاں بھی آئی ہیں. اے راہب ہمارا پورا گھر آیا ہے، قاتل کا انتظام کر، میں ہوں حسین. راہب نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا. یا حسین یا حسین السلام علیکم. چلنے کی توفیق عطا فرمائے. شب جمعہ پروردگار باب توبہ کھلا ہے، ہمارے جملہ گناہ نے صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرمائے. آئندہ گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اہل بیت دشمن کا مقابلہ کرنے کے ہمارے ارادے مضبوطی عطا فرمائے، عزم استحکام عطا فرمائے.
باعث سے بات کو مضبوط دیتا جو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا جس نے حضرت التماس سے دعا کہ پروردگار سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا پروردگار عزا مظلوم کربلا کے ایام کے ہر لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا پروردگار محمد علیہ محمد کا واسطہ جو روزگار سے لگے ہیں پروردگار کو روزگار میں ترقی عطا تو روزگار سے نہیں لگے ان کو باعزت اپنے لطف خاص روزگار میں پروردگار ہر ایک کے غم کو دور فرما ہر ایک کے درد کو دور فرما حسین بیلی کے سب پہ پروردگار ہر ایک کو حقیقی خوشی عطا گیا
مریم و زہرا سے افضل اس لیے ہے تیرا نام، مریم و زہرا کی راہوں میں نہ تھا بازار شام، تیری دائی نے تیری، تیری دائی نے تیری تجھ کو دیا ہے یہ مقام، آ گیا بازار شام، 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 مریم و زہرا سے افضل اس لیے ہے تیرا نام، مریم و زہرا کی راہوں میں نہ تھا بازار شام، تیری دائی نے تیری، تیری دائی نے تیری تجھ کو دیا ہے یہ مقام، آ گیا بازار شام، 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 اپنے بابا سے سنا تھا، اپنے بابا سے سنا تھا تو نے بی بی جس کا نام، آ گیا بازار شام، 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 قافلے سے شور جب نزدیک در ہونے لگا، درد جب بیمار کا رخ سر بدر ہونے لگا، ہائے پیسہ سے کیا، ہائے پیسہ سے کیا زینب نے بس اتنا کلام، آ گیا بازار شام، آ گیا بازار شام، آ گیا بازار شام، آ گیا بازار شام، یا حسین 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 یا حسین، غم میں تیرے کائنات روتی ہے، حسین 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 غم